اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ پہلا جمعہ ہے رمضان شریف کا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اور اسی طرح دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، پھر جمعۃ الوداع آ جائے گا، مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو مہینہ ہے رمضان شریف کا مہینہ، اور پھر اس کے جو روزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض کرتے وقت یہ فرما دیا کہ ہم نے یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی ان روزوں کا مقصد جو ہے وہ ہمیں پرہیزگار بنانا ہے، یعنی ہمیں برائی سے رکنا ہے، گناہوں سے رکنا ہے، نافرمانیوں سے رکنا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے ان کا روزوں کا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ وہ سارا ماحول بنا دیتا ہے جس میں بندہ برائی سے رک سکتا ہے۔ مطلب کھانا پینا بند کر دیتا ہے، شیطان کو بند کر دیتا ہے، اپنی رحمت قریب کر دیتا ہے، پلس 70 گنا نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ نیکی کا جو اجر ہے 70 گنا کر دیتا ہے، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا، ان کے توڑ دو ہی ہیں، ایک توبہ ہے اور ایک نیکی ہے۔ نیکی جو ہے وہ گناہوں کو نیوٹرلائز بھی کرتی ہے اور ان کو مٹاتی بھی ہے۔ اس پہ یوم حساب والے دن یہ نیوٹرلائز کرے گی نا۔ اگر ہمارے 100 گناہ ہیں تو 70 نیکیاں کی ہیں، تو وہ 70 گناہوں کو کاؤنٹر کر دے گی، نیوٹرلائز کرتی ہے، اور یہ مٹاتی ہے۔ ادھر اس میں یہ خوبی ہے نیکی میں، اور ہر بھلائی میں اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ وہ برائی کو مٹاتی ہے، ربڑ کی طرح مٹا دیتی ہے۔ تو ایک توبہ جو ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے۔ توبہ تو ایسی چیز ہے کہ نہ صرف وہ مٹاتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ فرقان، یعنی اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہوگا کہ بھئی یہ توبہ واقعی زبردست کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، صحیح معنوں میں نادم ہے، تو کیوں نہ اس کے گناہ معاف کرنے کے بجائے ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر۔ یعنی اس طرح ہے کہ آپ نے کسی کے لاکھ روپے دینے ہوں، اور جس کے دینے ہیں وہ آپ سے اتنا خوش ہو کہ وہ آپ کو لاکھ خود اپنے پلے سے دے دے کہ یہ لکھو یار، دینے تو میں نے تھے، کہ نہیں بس مجھے اتنا تم پہ پیار آیا کہ یہ لو، جتنے تم نے میرے دینے تھے وہ میرے سے لو۔ یہ مطلب ہے کہ ایسی توبہ بندہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے بندے کی، کہ وہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کا اعلان قرآن شریف میں فرما دیا۔ تو پھر حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو، اور اپنے معاملات ویسے ہی رکھو جیسے پہلے مہینوں میں رکھتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے رمضان شریف کی، صبح اٹھنا، پھر سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، اور یہ سارا چینج ہے، یہ چینج کے لیے ہے، یہ تبدیلی کے لیے ہے، انسان میں تبدیلی کے لیے، انسان میں انقلاب کے لیے روزہ فرض کیے گئے۔ اللہ میاں یعنی کھانے پینے کے ٹائمز تک ہمیں سیٹ کر کے دے رہا ہے کہ اس وقت تک صبح کا کھانا ہے اور اس وقت تک شام کا شروع کر دینا ہے۔ اور پھر تراویح
اضافی ہوئی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کا. تو یہ تراویحوں کا ایک وہ ہے کہ آپ ایک مجاہدہ ہے. اور الذین جاہدوا فی، جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ان پر اپنے راستے کھول دیتے. روزہ بذات خود ایک مجاہدہ ہے اور تراویح پھر ایک مجاہدہ ہے. تو راستے کھلنے کا مطلب کیا؟ آپ کو نور باطن ملنا شروع ہو جاتا ہے، ٹارچ لائٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو جس سے پھر آپ راستہ چلتے، اللہ کا راستہ چلتے، یعنی نیک راستہ، یعنی صراط مستقیم چلتے ہیں اگر آپ پر ٹارچ ہو. اور وہ ٹارچ کی جو پاور ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے متقی ہیں. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے ہدایت والوں کے، متقی والوں کے لیے. اس میں جو ہدایت ہے، نور باطن ہے، روشنی ہے، ٹارچ ہے، وہ ان کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ، نمبر 1 جن کو یہ مہینہ ملا، اور مزید خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں روزے رکھتے ہیں. مگر بد نصیبی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ روزے، رمضان شریف بھی نصیب ہو گیا، روزے بھی نصیب ہو گئے، مگر ہم نے وہ مقصد اچیو نہیں کیا جس کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے. یعنی اپنے آپ کو چینج کریں، یعنی تقوی کا راستہ اختیار کریں، یعنی پرہیزگاری کریں، یعنی برائی سے بچیں. اور 4 پوائنٹس ہیں جہاں سے برائی آتی ہے بندے میں. ایک آنکھ ہے، ایک کان ہے، ایک زبان ہے، ایک آپ کا دماغ ہے، خیالات ہے. تو یہ چاروں پوائنٹس کو پلگ کرنے کا نام ہے روزہ. روزہ ایک سراؤنڈنگ ہے. دیکھیں نا، اگر ایک جوا خانہ ہو، شراب خانہ ہو، اور آپ اس میں بندے کو ڈال دیں اور کہیں یار تم بچو، برائی سے بچو، تو وہ کہے گا میں کیسے بچوں؟ سارے دفتر میں رشوت لیتے ہوں لوگ، آپ اس میں ڈال دیں گے تم نے رشوت نہیں لینی، تو اس کے لیے ایک بڑا عظیم مجاہدہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ماحول بنا کے دے رہا ہوں، اس میں تم برائی سے بچو. کیا ماحول ہے کہ کھانا پینا تم نے کچھ نہیں ہے جی، نمازیں ہیں، تہجد ہیں، روزے ہیں، اور میری رحمت قریب ہے، شیطان بند ہے. آئیڈیل ترین. یعنی جو بندہ اپنے آپ کو روزوں میں نہیں چینج کر سکتا، وہ پھر کب کرے گا چینج؟ جب شیطان کھل جائیں گے تو چینج کرے گا، جب اللہ کی رحمت دوبارہ اسی لیول پہ چلی جائے گی جس پہ ہوتی ہے. اور جب ہمارے ماحول ہی بدل جائے گا، مسجدیں بھری ہوتی ہیں ماشاءاللہ، ایک ماحول ہے، 2-4 بندے ضرور سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کے انتظار میں ہے، کوئی روز انتظار میں ہے، اپنے روزہ کھلنے کے انتظار میں ہے. یعنی ایک ماحول ہے، ہر جگہ ایک ماحول، سارے عالم اسلام میں ایک ماحول ہے. تو اس ماحول، یہ ماحول کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی آسانی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ میاں کو یہ پتہ ہے کہ میں نے متقیوں کو بخشنا ہے. متقی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے بخشے جائیں گے، سب سے پہلے متقی بخشے جائیں. اور یہ جو پہلے بخشے جانے والا کانسیپٹ ہے، یہ معمولی نہیں ہے. خربوں بندے، اربوں بندے وہاں ہوں گے، ان کے حساب کتاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو پہلے بخشے جائیں گے. تصور کریں نا، آپ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، آپ عمرہ کر کے حج کر کے آئیں، آپ کا FIA میں واقف ہو، وہ آپ کو نکال کے اپنے کمرے میں بٹھائے گا سارے ٹھپے لگا کے، اور آپ کو لو جی جائے. تو وہ کتنا ایزی ہے، اس طرح اس سارے سسٹم میں سے نکل کے آپ سے باقی سارے لائنوں میں دھکے کھا رہے. تو یہ متقیوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سلوک کرے گا. اور ہر ایک کو بندہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ پرووائڈ کرتا ہے بات. ہر سال رمضان شریف آتا ہے کہ بھائی روزے رکھو، مجھے غرض نہیں ہے اس سے. بھائی اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہو
کیوں صبح اٹھتے ہو, کیوں بھوکے رہتے ہو, وائے. یہ اس طرح ہے مثال اس کی کہ ایک بندے کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے, کتنی خوش نصیبی ہے اس کا داخلہ ہونا, لیکن وہ وہاں جا کے پڑھائی نہ کرے. سارے ڈاکٹر بن کے نکلے, وہ ایف ایس سی کا ایف ایس سی. جو اس کے ساتھ بندے گئے وہ ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں, وہ اسی میں راضی ہے کہ میں داخل ہو گیا ہوں میڈیکل کالج. تو خالی روزہ رکھنا, پھر فرما بھی دیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈزنٹ نیڈ اٹ, ہے نا, میرے کو نہیں ضرورت اس کی ہمارے بھوکے پیاسے رہنے. ہاں اگر اس لیے رہ رہے ہو بھوکے پیاسے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تم چاہتے ہو بھوکا پیاسا رہ کے کرنا, یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا, دین اٹس اوکے. اور یہ جو اللہ میاں نے فرمایا کہ پرہیزگاری اختیار کرو, یہ بھی ایسے نہیں فرمایا, کیونکہ پرہیزگاری اور بدکاری یہ دو ڈفرینٹ. ایک بندہ برائی والا بندہ ہے, گناہ گار بندہ ہے, اور ایک نیکوکار بندہ ہے. ایمان وہی لاتا ہے جو نیکوکار ہوتا ہے. عرب میں سارے تھے نا لوگ, وہ لوگ ایمان لائے جو انہیرنٹلی نیکوکار تھے, جن کا جو دل تھا, جن کا جو من تھا وہ مائل ہی نیکی کی طرف تھا, اور جن کا من بدکاری کی طرف مائل تھا وہ نہیں لائے ایمان, وہ نقص نکالتے رہ گئے. تو اللہ میاں نے اس لیے تقوی کو کیا ہے اور کتاب کے شروع میں لکھ دیا ہدی للمتقین. یہ کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. جو اپنے متقی کیا ہے؟ جو اپنے معاملے میں احتیاط برتے, برائی سے بچے, نافرمانی سے بچے, اپنی استعداد کے مطابق کوشش کرتا رہے. اور جہاں جہاں بچتا جائے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جہاں جہاں بچتا جائے وہاں اللہ کا شکر ادا کرتا جائے کہ یا اللہ پاک میں تو بچ ہی نہیں سکتا تھا, کہ تو نے مجھے بچایا. اور جہاں نہیں بچ رہا وہاں کہ یا اللہ پاک میں تو بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ تو نہیں بچائے گا, تو میری مدد فرما, مجھے بچا یا اللہ پاک. دیکھیں روزے میں یہی تو ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ کر لیں گناہوں کو اپنے آپ سے, گناہ پرے ہو جائیں. ابھی تو ہمیں سراؤنڈ کیا ہوا نا گناہوں نے, تو روزہ اس لیے کہ ہم گناہ چھٹ جائیں ہمارے. وی شوڈ بی سراؤنڈیڈ بائی پرہیزگاری اینڈ نیکوکاری انسٹیڈ آف گناہ. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, کیونکہ جب گناہ میں گھیرتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. گناہ ظلمت کا نتیجہ اور اندھیرا اس کا پروڈکٹ اندھیرا ہے, اور نیکیوں کا پروڈکٹ جو ہے وہ روشنی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ جو گناہوں کا تمہارے گرد ایٹماسفیئر ہے یا اسٹریٹوسفیئر ہے یا اینوسفیئر ہے, جو بھی کہہ لیں, ہمارے ارد گرد, اللہ میاں اس کو زائل کرنا چاہتا ہے اور اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے ایک پرہیزگاری کے لبادے سے, ایک نیکوکاری کے لبادے سے. اور آئیڈیل انوائرمنٹ دے دیے گئے کہ یہ انوائرمنٹ ہے آئیڈیل, اور اب تم پرہیزگاری کرو. اور پرہیزگاری کی توفیق میں دوں گا کس کو؟ جو یہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ میں نے پرہیزگار بننا ہے, جو یہ عزم کر لے گا کہ میں نے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. ہم جائزہ لیتے رہنا چاہیے. 30 دن ہے ہمارے پاس جس میں ہمیں صبح دوپہر شام جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم میں چینج آ رہی ہے. کوئی جو گناہ ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, کیا ہم وہ کچھ چھٹنا شروع ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے اپنے لیول پہ ڈیسائیڈ یہ کر لیا ہے کہ یہ گناہ ہم نے نہیں کرنے؟ بچیں گے جب اللہ توفیق دے گا. توفیق جب دے گا جب ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے بچنا ہے ان سے. ڈیسیژن ہمارا ہے, اور پھر مدد اللہ تعالیٰ کرے گا, پھر بچ جائیں گے ہم. اور جیسے ہی بچیں تو اپنے آپ سے منسوب نہ کریں کہ دیکھو جی میں بڑا فن خان ہوں, میں رشوت نہیں لیتا. او بھائی, اللہ میاں نے تمہیں توفیق دی ہوئی ہے کہ تم رشوت نہیں لیتے.
جتنے بھی گناہوں سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے بچے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اگر تو وہ توفیق قائم رہے گی، ساری عمر بچے رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ سارا گیم ہے، یہ سارا پروسیس ہے، یہ سارا پروسیس ہے جو اللہ میاں نے ہمیں دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اوپر سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون نیکی پرہیزگاری کی طرف آ رہا ہے، کون آنا چاہتا ہے، کون آ رہا ہے۔ یہ سارا جو ایک مہینہ ہے یہ اسی طرح ہمیں گزارنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔